آپ سے بات کرنی تھی، انجم وکیل خان صاحب کو دیا۔ میں جناب مشکور ہوں ملک مہربان صاحب کا، ملک ساجد صاحب کا، کرم خان صاحب کا، راجہ جان صاحب کا، واجد ایوب صاحب کا، اکسیر مغل صاحب کا، اعظم خان صاحب کا، حفیظ الرحمان ٹیپو صاحب کا، ایم ساجد عباسی صاحب کا، حفیظ صاحب کا، حاجی گلفراز گائے انجم وکیل خان صاحب سے کہ جس مقصد کے لیے میٹنگ بلائی گئی وہ اسٹیج پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ انجم وکیل خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ڈپٹی میئر صاحب، سابقہ ڈپٹی میئر صاحب اور ہمارے چیئرمین صاحبان، میں آپ ابھی ڈپٹی منسٹر صاحب کے پاس گیا تھا تو میں نے اوپر لکھا ہے چٹ دی تو اوپر لکھا ہے ایکس ایم این اے انجم وکیل خان۔ انہوں نے پیچھے آگے سے پیچھے ایکس کاٹ دیا، ان کے ایکس چون لکھا ہے یار، تو میں اس لیے اپنے جو ڈپٹی میئر صاحبان اور چیئرمین ہیں میں بھی ان کو ایکس نہیں کہنا چاہتا، انشاءاللہ کہ دوبارہ انشاءاللہ اپنے عہدوں پر انشاءاللہ قائم ہوں گے۔ اسی طرح میرے بھائی، میرے بازو جو سامنے بیٹھی ہیں، میری بہنیں سامنے بیٹھی ہیں، ایکچولی آج بھی دیر اس لیے ہوئے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی ہم کیبنٹ میں بھیج کر آئے ہیں کہ ہماری یو سی 100 ہو جائیں۔ میں بھی اللہ کرے کل تک اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو ہماری ریٹ ایکسیپٹ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ یو سی 100 ہو جائیں گی، لیکن وقت اتنا نزدیک آ چکا ہے، 10 تاریخ پیپر لینے کی ڈیٹ ہے اور ساتھ ہی آگے 13 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے پیپر فائل کرنے کی۔ تو ابھی مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپلیکیشنیں مانگی ہیں، میں نے کہا میں نے کوئی اپلیکیشن نہیں مانگی، میں اپنے تمام جو ہمارے پورے حلقے کے لوگ ہیں جو الیکشن میں پہلے حصہ لیا ہے اور آئندہ نئے لوگ جو دلچسپی لیتے ہیں، آج کی میٹنگ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو آگاہ کریں کہ آپ جس طرح یونین کونسل کا ایک آپ کے علم میں ہوگا 6 اس میں وارڈز ہیں، پرانا سلسلہ ہے سارا، 6 وارڈز ہیں، یوتھ کونسلر ہے، مائنارٹی ہے، ریزلٹ سیٹ جو میرے خیال میں بعد میں فیل ہوتی ہیں کہ ان کی نامینیشن پہلے دینی پڑتی ہے بعد میں پہلے۔ تو اسی طرح یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہے کہ چیئرمین، وائس چیئرمین اور ٹھیک ہے جوائنٹ کینڈیڈیٹ بھی، اچھا اس میں لیبر کونسل 6 وارڈ جنرل وارڈ ہے ہمارے پاس، وومن ہے 2، یوتھ ہے، سارے کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب پیپر جمع کراتے ہیں تو بعض کا کسی کے پیپر ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹ ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ تو شاید ہم اگر 2 دن اور لیٹ ہو جائیں تو آپ میں بھی میں لاہور چلا جاؤں یا میری مصروفیت ہو جائے، اس لیے میں نے پہلی فرصت میں یہ سمجھا ہے کہ شاید الیکشن پوسٹ پون ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بتاؤں کہ وہ اس الیکشن میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو 10 تاریخ کے بعد 13 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، جس کی پوزیشن کے لیے آپ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں اپنے کاغذات خود وہاں جا کر ڈپازٹ کرائیں۔ پہلا مقصد تو آج کا یہ تھا۔ دوسرا، ہم کوشش کریں گے اللہ کرے، کیونکہ خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکاموڈیٹ ہوں، اگر 100 یوسی بن جاتی ہے اس میں بھی سلسلہ یہی ہے کہ 6 اس میں وارڈ جنرل وارڈ کے ہوں گے، باقی یوتھ کونسلر سارے ہوں گے، اس میں کوئی پرانا سلسلہ وہی ایز اٹ از ہے، لیکن یوسی 50 سے 100 اگر ہمارا دل تو ہے، اللہ کرے اللہ کو منظور ہوا تو امید ہے اللہ سے درخواست ہے کہ وہ ضرور بنے گی، لیکن وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اس لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کاغذات لے کر بھی آئیں، انہیں وقت کے ساتھ جمع بھی کرائیں
वो 7 कवरिंग कैंडिडेट के साथ जमा कराएं। खुदा ना खास्ता किसी का कोई और शसम, किसी के भी पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, 7 कवरिंग कैंडिडेट होने चाहिए। एक तो मकसद आज का ये है। दूसरा ये है कि इतनी बड़ी पार्टी है अल्लाह ताला के फजल करम से, और इस पार्टी को अल्लाह ताला ने फिर इज्जत दी है, एक मकाम दिया है। आज आप जानते हैं कि पिछले दौर से जो महंगाई का तूफान चला आ रहा है वो आज भी अभी थमा नहीं है, अभी वो सिलसिला जारी है। लेकिन साथ साथ आप अपने लोगों को ये भी बताएं कि जब पीपल पार्टी का इख्तिताम था 2013 में, उस वक्त मुल्क में किस कदर लोड शेडिंग थी, किस कदर महंगाई थी, किस कदर बेअमनी थी, किस कदर दहशतगर्दी थी। एक चैलेंज था उस वक्त के इलेक्शन में, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने जो क़यादत दी है उसने उस वक्त वो चैलेंज कबूल किया। और जब 2018 था तो आप जानते हैं कि मुल्क अमन का गहवारा बन चुका था। डॉलर जो उस वक्त 120 रुपए में था, वापस 104 और 5 रुपए में आ गया था। इसी तरह महंगाई भी काफी हद तक कम हो चुकी थी, पेट्रोल के रेट नीचे आ चुके थे, मुल्क में बिजली के अंधेरे जो उस वक्त चैलेंज था वो तकरीबन खत्म हो चुके थे। आज फिर उसके बाद एक नया तजर्बा किया गया, नाअहल हुकूमत को लाया गया। उस नाअहल हुकूमत की वजह से आज फिर मुल्क अंधेरों में डूब रहा है, आज फिर मुल्क में बदअमनी है, आज फिर मुल्क में महंगाई का एक तूफान है, आज फिर मुल्क में दहशतगर्दी परवान चल रही है। ये सारे चैलेंज 2013 में भी थे। मैं इसलिए ये सारी बातें आपसे कर रहा हूं कि जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे कि महंगाई तो पिछले दौर में भी थी, बदअमनी तो पिछले दौर में भी थी, फिर आपने क्या किया? तो आपने लोगों को यह बताना है कि 20 से 13 में भी जब हमने हुकूमत ली उस वक्त ये हालात थे, उस वक्त भी महंगाई तो आसमान पर थी, उस वक्त भी दहशतगर्दी बदअमनी अरूज पर थी। बिजली 24 घंटों में 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। इंशाअल्लाह आप जून जुलाई के बाद देखेंगे लोड शेडिंग भी कंट्रोल होगी और ये महंगाई भी इंशाअल्लाह कंट्रोल होगी। आज एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शक्ल में और उसकी कैबिनेट की शक्ल में आपको मिला। अगरचे पेट्रोल, क्योंकि हमने IMF से मायदा किया था पिछली गवर्नमेंट में, मायदा किसी शख्स से नहीं होता, हुकूमतों से होता है। सही साहब, माजरत से तो पिछली हुकूमत का जो मायदा था असूली तौर पे हमें उस पर अमल करना था, तो उस अमल हम उस पे कर तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखें कि आज आटे के रेट क्या है, चीनी के रेट क्या है। हमारी हुकूमत ने जरूरत जिंदगी चीजों पर कंट्रोल किया, वो भी एक मिसाल आपके सामने है। इसलिए अब जब आप लोगों के पास जाएंगे तो ये लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। और जी शाह नकवी साहब, मुफ्ती शाह साहब के लिए तो ये क्वेश्चन आपसे लोग करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बताएंगे तो उस दहशतगर्दी, महंगाई, लोड शेडिंग को खत्म करने के बाद हमने उस महदूद टाइम में इसलिए कहूँगा कि जिस तरह हमारी हुकूमत बनी 2013 में और जिस तरह वहाँ साजिश शुरू हुई, वो साजिश 4 महीने या 4 दिन नहीं रही, 2 साल हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश होती रही।
میاں نواز شریف کے لیے پانامہ لایا گیا. اس پانامے میں ایک ہی چیز نکلا, اقامہ نکلا. اقامے کے علاوہ اس پانامے میں کچھ بھی نہیں نکلا. اس اقامے کے ذریعے ایک اس وزیر اعظم کو جو 2/3 سے نہ صرف منتخب ہوا تھا بلکہ ملک کو ایک سپیر وزیر اعظم کے طور پر, ایک سپیر وزیر اعلیٰ کے طور پر طوفانی طور پر آگے لے کر جا رہے تھے. ایک سازش کے تحت اس طوفانی ترقی کو روکا گیا. یہ آپ سب کے علم میں ہے بھی اور ہونا چاہیے بھی, کیونکہ آپ جب الیکشن میں جائیں گے تو لوگوں کو آپ نے جواب دینا ہے. وہ سازش بنی, اس سازش کے تحت آپ کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا, ایک نیا تجربہ کیا گیا. اس تجربہ تو ناکام ہوا, لیکن تجربہ ناکام ہوتے ہی ملک ہمارا 20 سال پیچھے چلا گیا. راجہ احمد صاحب آؤ جی. الیکشن جو ہے, میں اس الیکشن کو سیدھی بات ہے آسان بھی سمجھتا ہوں اور مشکل بھی سمجھتا ہوں. آسان اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے لوگوں کو صحیح طرح سمجھا دیا تو انشاءاللہ یہ الیکشن ہماری قوم شعور رکھتی ہے, ہماری عوام شعور رکھتی ہے. یہ الیکشن آپ کے لیے اتنے بڑا الیکشن نہیں ہوگا, صرف آپ نے ہر دروازے پر اپنا پیغام پہنچانا ہے کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اور پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں کیا فرق ہے. جب آپ یہ لوگوں کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ووٹ ملیں گے. آپ کے نمائندے, آپ چاہے وہ کونسلر ہو, چاہے وہ خواتین کونسلر ہو, یوتھ کونسلر ہو, یا آپ کے چیئرمین ہو, انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. اور کامیابی کے بعد انشاءاللہ آپ کے ڈیوٹی میں آپ کا انشاءاللہ میر الیکٹڈ میر آپ نے سے ہوگا انشاءاللہ. اس لیے شواق صاحب آپ نے چیئرمینوں سے بولا ہے یہ گزارش تھی آپ سے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے انشاءاللہ, اور آپ نے بالکل, ہم کوشش کر رہے ہیں 2 دن اور, لیکن آپ بالکل اپنے پیپر لے کر آئیں, پیپر فل کرائیں, کوشش کریں ان میں غلطی کوئی نہ ہو, آپ کا پیپر جو ریجیکٹ نہ ہو, کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ایک دن میں اگر ہم فیصلہ کر رہے ہیں کل الیکشن ہے یا کل لاسٹ ڈیٹ ہے تو میں آپ کو بتاؤں اور پھر آپ یہ مکمل کریں. اور یہ پھر کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے اب سب لوگوں کو بتانا. اب جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں الیکشن میں ضرور اپنے پیپر جمع کرائیں. ہماری ایک کمیٹی بنے گی, اب وہ شہباز صاحب بناتے ہیں الیکشن کے لیے, اس کو اس میں ڈالتے ہیں. انشاءاللہ تمام ان لوگوں کو ہم لے کر آئیں گے جو ڈیزائر کر رہے ہوں گے. لیکن میرے خیال میں کیونکہ یہ پچھلا دور مشکل دور گزرا ہے, جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہمارے پاس ایک جگہ سے ایک نہیں 2 3 ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں. ڈیزرونگ کہ ہر اگر 4 کینڈیڈیٹ ہیں تو میرے خیال میں 4 چیئرمین کے مستحق ہیں, 4 کونسلر کے ٹکٹ کے مستحق ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا, پہلی بات یہ کہ چیئرمین جب آپ کی ووٹ سے بنے گا تو آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا. دوسرا, جب پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ جیتے گا آپ کا اور میرا اور آپ کے جیتنے والے چیئرمینوں کا اور کونسلروں کا اپنی پارٹی کے نزدیک نہ صرف عزت بڑھے گی کہ وہاں بھی آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا. یہ پارٹی کی عزت ہے. اگر آپ پارٹی سے کچھ امید رکھتے ہیں یا آپ پارٹی کے کارکن ہیں تو پھر برائے مہربانی ایک گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں کہ آپ پارٹی کے کارکن ہیں. کارکن ہونا بہت بڑی میں سمجھا عظمت ہے.
میں ایسے لوگ بھی دیکھتا ہوں جن کے پاس کوئی عہدے نہیں ہے لیکن پارٹی کے لیے جب کام کرتے ہیں تو ان کا کام بولتا ہے اور ان کے کام کی وجہ سے پارٹی میں ان کی عزت ہوتی ہے. اس لیے یہ عہدے اپنی جگہ یہ بھی آپ کو ملنے چاہیے. انشاءاللہ یہ بجٹ کے بعد ہم زکوٰۃ کمیٹیاں بنائیں گے, اپنے لوگوں کو جو ڈیزرو کرتے ہیں وہاں بھی ایڈجسٹ کریں گے. تھانہ کمیٹی ہے وہاں بھی اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے. اسی طرح آپ کی جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے اس میں بھی اپنے بندے ایڈجسٹ کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی میں ٹیم منسٹر سے مل کر آ رہا ہوں, ہم نے ان سے بات کی ہے. ابھی انہوں نے کہا جی کہ بجٹ گزرنے دے, یہ سارے کام ہم کریں گے. اس لیے بہت ساری جگہ ہیں کارکنوں کے لیے. کیونکہ میں اپنی بات کروں تو نہ تو ہمارا کوئی ہمارے گھر میں سے کوئی چیئرمین کے لیے لڑ رہا ہے, نہ کونسل کے لیے لڑ رہا ہے, نہ پرچیز کمیٹی کے لیے لڑ رہے ہیں, نہ ہم ڈسٹرکٹ یا علاقے کی زکوٰۃ کمیٹی کے لیے ہیں. یہ ساری سیٹیں آپ کے لیے ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی ادھر ایڈجسٹ نہیں ہوتا ادھر ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. بیسک یہ ہے کہ اچھے کام کرنے والے لوگوں کو رسپیکٹ دی جائے اور وہ پارٹی کے عہدوں سے بھی دی جائے گی. ابھی پارٹی کی آرگنائزیشن شروع ہو رہی ہے. بڑا اچھا نشان نبی صاحب موجود ہے, انہیں خط لکھا, مجھے بڑے لوگوں نے بتایا کہ جی اسلام آباد میں آرگنائزیشن نہیں ہے. کیونکہ ہم اپنے طور پر قیادت سے کہہ چکے ہیں, میں بھی ڈاکٹر طارق صاحب بھی, کہ آرگنائزیشن اسلام آباد میں کرنی ہے. آپ بیسک عہدے جو ہیں وہ سارے اناؤنس کریں مسلم لیگ, لیکن اس میں تاخیر ہوئی. تو انشاءاللہ اس سلیکشن کے بعد ہم یونین کونسل لیول نہیں, وارڈ لیول پہ اپنی تنظیم سازی کریں گے اور تمام جو اپنے کارکن ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, انشاءاللہ اس میں ان لوگوں کو عزت دیں گے. ابھی آپ بیٹھے ہیں سارے, کتنے لوگ عہدوں کے لیے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 100, 150, 200 لوگ عہدوں کے لیے ہوں گے. تو آپ کے لیے عہدے 200 سے زیادہ ہیں. اس لیے آپ مایوس نہیں ہونا, آپ لوگوں کو بہتر عہدے ہم انشاءاللہ دیں گے. لیکن الیکشن ہوتا ہے, اس میں اناج کو سامنے نہیں لانا. جس کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے اس پہ آپ سب لوگوں نے امین کرنا ہے. جب پارٹی کی عزت بڑھے گی, جب آپ کے لوگ جیتیں گے تو یقین کریں آپ. میں کل کی بات کروں, کل جب ہم انٹیریئر منسٹر کے پاس بیٹھے تھے تو میں نے کہا جی کہ اسلام آباد کے لیے کچھ کام. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اسلام آباد کے لیے کام, کیا کام کرنا ہے اسلام آباد کے لیے, یہ تو قبرستان ہے. میں کہا جی کیوں سر قبرستان ہے؟ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک ہجوم لے کر پورے اسلام آباد کی تباہی مچا دی, اور نہ کوئی درخت چھوڑا نہ کوئی شیشہ چھوڑا. بلیو ایریا آپ کہتے ہیں بہت بڑے تاجر ہیں, کہتے ہیں کسی تاجر نے شور نہیں کیا, کسی تاجر نے پریس کانفرنس نہیں کی, کسی ٹریڈر نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کہ جناب ہمارا نقصان ہو رہا ہے. آپ بلیو ایریا میں ہر چوتھے دن ایک ہجوم آ جاتا ہے, ہمارا کاروبار تباہ ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ بولنے والا بھی کوئی نہیں ہے. پھر اب ہم نے اس ہجوم کو روکا ہے, تو اب چاہیے تھا کہ مسلم لیگی لوگ میدان میں آتے. آپ کے ٹریڈر ونگ اگر مضبوط ہوتا وہ میدان میں آتا, وہ آ کے پریس کانفرنس کرتا کہ یہ اس بلیو ایریا میں روزانہ ایک لڑائی کا, جنگ کا سامان بنائے. کہتے ہیں آپ نے تو اسلام آباد میں بولنے والے ہی کوئی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں, مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں کہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں سر. جی کہتے ہیں وہ تو کام تو اس کے لیے کرتے ہیں کیونکہ جان ہوتی ہے. اسلام آباد والے میں تو جان ہی کوئی نہیں ہے. یہ میں وہ بات کروں حرف برف جو انٹیریئر منسٹر نے مجھے کہا ہے, مجھے اور ڈاکٹر طارق دونوں کو کہا ہے. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم میں بڑی جان ہے, ہمارے کارکن بڑے ایکٹیو اور شعور والے لوگ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے اٹ از دا آئرن وین اٹ از ریڈ. کام وہی ہوتا ہے جو وقت پہ کیا جائے.
جب وقت پہ کام نہیں کریں گے تو پھر بعد میں کام کیا ہوا بھی سامنے نہیں آئے گا. اس لیے میرے تاجر حضرات موجود ہیں اور لوگ جو مختلف وکلاء حضرات موجود ہیں, ہمیں جب پارٹی ایسے فیصلے کرتی ہے تو اس کی تائید کے لیے باہر نکلنا چاہیے. کوئی وہاں جنگ تو نہیں ہو رہی تھی, لیکن اپنا ایکسپریشن, اپنے ویوز ہمیں بذریعہ پریس کانفرنس, کیونکہ آج کا میڈیا کا دور ہے, ہمیں لوگوں کو بتانے چاہیے کہ یہ کیا اسلام آباد میں روزانہ چڑھائی ہو جائے. کبھی ایک دھرنا آ جاتا ہے, کبھی دوسرا دھرنا آ جاتا ہے, کبھی تیسرا دھرنا آ جاتا ہے. کیا اسلام آباد کے لوگ اسی قابل ہیں کہ ان کو نہ کاروبار کر سکیں, نہ نوکریاں کر سکیں, نہ بچوں کو اسکول بھیج سکیں؟ ان کے بچوں کے مستقبل جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کہا ہے وہ بالکل جینوئن چیزیں ہیں. اس لیے ہمیں اب ایکٹیو پالیٹکس کرنی ہے. ایکٹیو پالیٹکس یہی ہوتی ہے. میں تو اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو ایکٹیو پالیٹکس ویسے اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں میں اتحاد ہے, اتفاق ہے, 50-100 آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, حکومت ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے کام ہو جاتے ہیں. لیکن اب حکومت آپ کی ہے, اس لیے آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ ایک ایسی پارٹی سے آپ کا مقابلہ ہے جس کو نہ عزت کی پرواہ ہے, نہ بےزتی کی پرواہ ہے, نہ قانون کی پرواہ ہے. وہ جو چاہتے ہیں منہ سے بولتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور پاکستان ایک دنگل سا سما پورے پاکستان نے بنایا انہوں نے. لیکن آپ نے اپنے شعور سے, اپنے تدبر سے ان ساری چیزوں کو روکنا بھی ہے اور ملک کو بھی آگے لے کر جانا ہے. آپ خود سوچ لیں کہ 4 سال آپ نے پی ٹی آئی کو موقع دیا. صحیح صاحب آگے آ جائیں گے, مٹ جائیں گے. آج پی ٹی آئی کو موقع دیا, 4 سال میں کوئی ایک کام انہوں نے کیا ہو جس کو آج بیٹھ کے آپ تعریف کریں. آگے آ جائیں, جگہ ہو جائے گی, آ جائیں ادھر, آ جائیں, ساتھ بیٹھ جائیں. ایسے ہی سب ساتھ بٹھا لیں. 4 سال میں کوئی ایک کام انہوں نے آپ کی ویلفیئر کے لیے, آپ کی آنے والی نسل کے لیے. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کام 4 سال میٹرو بس ایئرپورٹ کے لیے 4 سال وہ نہیں چلا سکے, اور آپ کے قائد, آپ کے لیڈر نے شہباز شریف نے 4 دن میں وہ چلا دی. اس سے بڑی نااہلی اور کیا ہو سکتی کہ 4 سال ان کو ملے ہیں. تو جس نے 4 دن میں چلائی ہے, کیا اس کی قابلیت کی آپ تعریف نہیں کریں گے؟ کیا آج آپ کے سامنے ہے کہ کچھ دن پہلے آٹا مارکیٹ میں کس ریٹ پہ تھا, چینی کس ریٹ پہ تھی, آج چیزیں کنٹرول ہو چکی ہیں کہ نہیں ہو چکی, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ملک کو چاہیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کی شکل میں دیا ہے. آپ کا لیڈر میاں نواز شریف وہاں یو کے میں بیٹھا ہوگا, پاکستان کے لیے بجٹ کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے ان وسائل کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کہاں سے پیسے ملے تاکہ پاکستان نہ صرف قرضوں سے نجات دلائے, نہ صرف IMF سے نجات دلائے, بلکہ وہ ترقی کی رفتار جو 2018 میں ہم نے چھوڑی تھی اس سے بھی آگے لے کر جائیں. وہ وہاں بیٹھ کر اسحاق ڈار صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب پلان بنا رہے ہیں. یہ ہے محب الوطنی, یہ ہے اپنے لوگوں سے محبت, اپنے ملک سے محبت. آپ تھوڑا سا تاریخ پہ جائیں. ابھی میں یہ باتیں ساری اس لیے کر رہا ہوں تو اب آپ الیکشن کے لیے باہر نکل رہے ہیں, آپ سے سوال کیے جائیں گے, آپ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے بات کریں گے کہ ایٹمی دھماکے سے لے کر میٹرو بس تک, موٹر ویز تک, سی پیج بینک تک, گوادر پورٹ تک, لوڈ شیڈنگ ختم کرنے تک, دہشت گردی ختم کرنے تک, بے شمار بجلی کے پلانٹ لگانے تک, یہ سارا کام صرف اور صرف آپ کی حکومت, آپ کے قائد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو جاتا ہے.
یہ پچھلے 20 سال کی ہسٹری دیکھیں، 20-30 سال میں آپ کو نظر آئے گا. لوگ کہتے ہیں انہوں نے 30 اور 35 سال میں ملک کے لیے کیا کیا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، دوار پیپل پارٹی کے بھی گزرے ہیں، دوار تبدیلی کا بھی گزرا ہے. آپ بتائیں جو تبدیلی آئی ہے کس دور میں آئی ہے؟ آپ انالیسس کریں پیچھے. اگر وہ جب 2 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا جو تبدیلی آئی ہے آپ کی حکومت کے دور میں آئی ہے، PMLN کی حکومت کے دور میں آئی ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو بڑے میگا پروجیکٹ، آج میں جدھر جاتا ہوں پانی کی قلت ہے، جنگی میں جاتا ہوں پانی نہیں ہے، زمین میں پانی ہے، بور منظور ہوئے ہیں، پیسے موجود ہے، پانی زمین میں نہیں ہے. I-10 میں جاتا ہوں پانی نہیں ہے، کینٹ میں جاتے ہیں پانی نہیں ہے. یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی اعزاز انشاءاللہ اس بجٹ میں ہم نے ڈال دیا ہے. یہ بھی اعزاز انشاءاللہ آپ حکومت کو جائے گا، پنڈی اور اسلام آباد کے لیے پانی کی قلت انشاءاللہ ختم کریں گے. ہم تربیلا سے غازی بروتھا سے پانی لے کر آئیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جن سے 4 سال میٹرو بس نہیں چلی، جن سے 4 سال میں 5 سال کی بات کریں پشاور میٹرو بس نہیں چلی، ہم 1 سال میں وہ پانی یہاں لا کر بتائیں گے انشاءاللہ. یہ حکومت یہ کر کرتی انشاءاللہ. اس لیے کیونکہ میں نے اپنے باقی بھائیوں کو ٹائم اس لیے نہیں دیا کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ اب اذان بھی ہونے والی ہے، لیکن کیونکہ میں نے اپنی بات مکمل کر دی ہے. آپ نے کوئی بات بتانی ہے تو ابھی ٹائم ہے. نشان نقوی صاحب ہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں اگر اور اپنا. اب تو ہمارا حلقہ بہت آگے ہو گیا. G9 ہمارے ساتھ نہیں تھا، G9 والے بھی ہمارے ساتھ آگے، G8 ہمارے ساتھ آگے. مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی G8 اور I9 کیسے آگے ہمارے ساتھ. یہ انہوں نے خصوصی محبت ہم سے کی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ آگے لگے ہوئے ہیں. تو یہ اگر کوئی رئیس صاحب بیٹھے ہیں. ایکسکیوز می بھائی، میں ایک بات پوچھنا چاہتا، مجھے E7 سے بڑے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ ہمارے گھر بندروں نے تو اتنی زندگی عذاب کی تھی، اس کے آ رہے سی. پہلے تو ہم برداشت کرتے تھے، بچوں کی چیزیں لے جاتے تھے. اب یہ نئی پریشانی آئی ہے کہ انہوں نے پائپیں بھی کھانی شروع کر دی ہیں، AC کی پائپیں کھا گئے بندر، جس کی وجہ سے ہم بہت اذیت میں. تو آپ پوچھیں کہ وہ 15 تک کی کرنا ہے کہ میں نے کہا جی ہم نے آج میٹنگ ہے تو ہم پوچھیں گے کہ یہ کس کو بتایا جا سکتا ہے. میری بہنیں بیٹھی ہیں تو سجاد صاحب بیٹھے ہیں، سارے چیئرمین بیٹھے ہیں میرے. راجہ علمت صاحب بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں، ان کو موقع نہیں دیا ہم نے. تو آئے ہیں چودھری محبوب صاحب کے بیٹے کدھر ہیں؟ یاسر گجر صاحب ماشاءاللہ وہ بیٹھے ہیں، مہربان صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ سارے چیئرمین بیٹھے ہیں میرے سامنے، کسی کا غلطی سے میں نام نہ لیا ہو. ہمارے ساتھ شاہ صاحب آ گئے ہیں. جی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ناراض ہیں تو یہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. معاذ شاہ صاحب بیٹھے ہیں. تو میں جو شاہ صاحب آل کا نام پتہ لیا نہیں لیا. ہماری بہنیں، ہماری پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں سارے. تو یہ سب کا آپ کا شکریہ، آپ آئے ہیں. لیکن آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کی تیاری کرنی. اور میں سیدھے بتا دوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پاس F11 F10 F8 کوئی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اس لیے میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ آپ ایک خاتون کو جو نرگس ناصر صاحب نہیں آئی